बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी महाफ़िल किस्मत वालों को नसीब होती हैं, और जहाँ दीनी महाफ़िल में हाज़री ईमान की अलामत है, वहीं दीनी महाफ़िल से उठते हुए बाकायदा इजाज़त तलब करना भी ईमान की अलामत है। यही हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू है। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, रब्बे कायनात की पकीज़ा किताब कुरान मजीद 18वां पारा सूरत नूर आयत मुबारका है 62। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिनून, ईमान वाले तो वही लोग हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व इज़ा कानू, और जब वो थे, मअहू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, अला अम्रिन, किसी ऐसे मामले पर, जामिइन, जिसमें लोगों को जमा होने की ज़रूरत थी, लम यज़हबू, वो नहीं गए, हत्ता, यहाँ तक कि, यस्तअज़िनुहु, आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने इजाज़त नहीं मांग ली। इन्नल्लज़ीना, बिलाशुबा वो लोग, यस्तअज़िनूनका, जो आपसे इजाज़त मांगते हैं, उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना, वही हैं,
یؤمنون جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پس جب وہ آپ سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ کسی اپنے کام کی وجہ سے، فَأْذَن تو آپ اجازت دے دیں، لمن ہر اس شخص کے لیے، شئتا پسند کریں آپ، ان میں سے، منہم ان میں سے، واستغفر لہم اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، واستغفر لہم اللہ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت غفور الرحیم بخشنے والے رحم کھانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں وہ جاتے نہیں ہیں، اور جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لیتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ کے ذریعے اپنے ایمان والے بندوں کی تربیت کی ہے، ان کو ایک ادب سکھایا ہے، بلکہ ایک اور ادب سکھایا ہے کہ جس طرح تم لوگ آقا علیہ السلام کے گھر میں یا آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے اجازت لے کر آتے ہو، ایسے جاتے وقت بھی آقا علیہ السلام سے اجازت مانگ کر جاؤ، خاص طور پر ایسے وقت جب لوگ جمع ہوں اور کسی ضروری معاملے میں مشاورت ہو رہی ہو، مجلس ہو رہی ہو، جیسے نماز جمعہ یا نماز عید یا باجماعت نماز یا کوئی مشاورتی معاملہ، تو ایسے وقت میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت مرحمت نہ فرما دیں تب تک تم نے کہیں جانا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کامل مومن کی ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اگر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان کو اجازت مرحمت فرما دیا کریں۔ وجہ سبب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بلا عذر تو کوئی بھی اجازت نہیں طلب کرے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام کے لیے بخشش کی دعا فرمایا کریں۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث مبارکہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، 5208ویں حدیث۔ آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان يقوم فلیسلم فلیست الاولى باحق من الآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں جائے تو اہل مجلس کو سلام کر لیا کرے، اور جب اس مجلس سے آنا چاہے تب بھی سلام کر لیا کرے۔ آخری دفعہ کا سلام پہلی مرتبہ کے سلام سے کچھ کم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جب آپ کسی مجلس میں جائیں، ہم کسی مجلس میں جائیں تو ہم وہاں پر کیا کریں؟ سلام کریں، تاکہ مجلس کے امیر کو، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو جو کہ اس مجلس کی قیادت کر رہا ہے پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب آ گئے ہیں، اور اگر کسی ضروری کام سے اٹھنا ہو تب بھی سلام کریں، تاکہ اگر ہمارے متعلقہ کوئی ضروری کام ہے تو ہمیں روک لیا جائے۔ آج کا سبق صرف اور صرف تفسیر ابن کثیر کی حد تک محدود، اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔